سے نہیں اترتا لوگوں کے، کیونکہ برسوں سے پبلک کو سلا رہے ہیں حسین کے جلسوں کی مجالس کر کے، امام حسین کے نام پہ کھچڑے کی تو تبلیغ کرتے ہیں اور حسین کے نام پہ شربتیں پلانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر تمہارے محلے میں امام حسین کی اولاد ہے اسے پانی نہیں پلاتے۔ کہ کب تک مزاج؟ رسول کو خوش کرو۔ اور نبی کس سے خوش ہوتے ہیں؟ نبی نے اپنی خوشی کا اظہار بلڈنگیں بنانے سے نہیں کیا۔ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی میری آل پہ خرچ کرتا ہے تو میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا نبی کا حق نہیں ہے تم پر؟ بولو بھائی، پہچانو، شربتیں پلانے سے حسین کی عقیدت کا اظہار نہیں ہوتا۔ اپنے مال پر اگر حسین کی اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ حق ادا ہوتا ہے۔ ہاتھ چوم لینے سے، تکیے پیش کرنے سے، یہ ڈھونگ تو بہت دیکھے ہیں۔ میں اس آستانے پر آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اپنی پاک کمائی سے اہل بیت پاک کا خیال رکھو۔ یہ بڑے بڑے سرمایہ داریاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ بھئی تم نے اللہ کا حق تو نکالا 2.5%، 2.5% اللہ کا حق نکالا، اب اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو اور دل سے فیصلہ کر کے بتاؤ نبی کا حق کتنا نکالے۔ تمہاری کمائی میں تمہارے نبی کا حق ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے تو ہے کہاں؟ اللہ کا حق اللہ کے بندوں کو دو اور نبی کا حق ان کی اولاد کو دو۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو میں سمجھوں گا عشق رسول ہے، اور یہ رسول کی عادت کریمہ ہے۔ اپنی آخری بات میں بتا کے رخصت ہو جاؤں کہ نبی یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی تحریک اچھی چلا رہے ہیں سنتوں کی، یہ بھی تبلیغ کیجئے عوام میں، شعور میں۔ اس لیے مولانا فاروق کے ذمہ یہ کر رہا ہوں، یہ تحریک میں یہ بھی شامل کیجئے۔ یہ حلق پھاڑ پھاڑ کے پڑھنا، اس سے عشق رسول کا اظہار نہیں ہوتا۔ اگر دم ہے تو کھڑے رہ کے قوم سے بولو کہ مسلمانوں اپنے علاقوں میں جو سادات ہیں ان کی خدمت کیا کرو، سیدانیوں کی مدد کیا کرو، سیدوں کے گھر کے چولہے کی فکر کرو، تو میں سمجھوں گا کہ واقعی عاشق رسول ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ۔ یہ ڈرامے تو ہم زمانے سے دیکھ رہے ہیں، یہ ڈراموں سے عشق رسول کا اظہار نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کتنی ہوتی ہے، میں تم کو ایک واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کروں کہ نبی کے چاہنے والے نبی کی امت کے علی وزیم ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ جو حج کرتے ہیں، حج کی قبولیت کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، اللہ چاہا تو قبول ہے۔ یہ مدرسے کو پیسے دے رہے ہیں، اللہ قبول کر رہا۔ حجانی ماں کے نام پہ کمرہ بن گیا، بلڈنگ مکان مدرسے میں، اللہ قبول کر رہا۔ کوئی اطلاعی اب جن کے نام پہ بنا رہے ہیں انہوں تو آگے بولنا خواب میں بیٹے کمرہ بنائے نام میں بہت مزے میں ہوں، بھائی جن کے لیے بنائے ان کو بھی نہیں دیکھے، کبھی بلڈنگ بنائے نہیں دیکھے، مسجد بنا دیے، اللہ خوش ہے تو معلوم کیا سورس ہے آپ کے پاس؟ کسی بھی عمل کی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہے یا نہ ہے، لیکن مسلمانوں ایک عمل ایسا ہے جس کے بارے میں سرکار نے گارنٹی دے دی، فرمایا کہ کوئی کسی سید زادے پہ خرچ کرتا ہے تو تمہارا نبی اسے قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ مگر یہ امت نبی کو خوش کرنا نہیں چاہتی، صرف ڈھونگ ہے، صرف ڈھونگ ہے۔ قربان جائیں، وقت کے امام ہیں عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ولی کامل جن کا جب استقبال ہوا تھا بغداد میں تو خلیفہ ہارون رشید کھڑے رہ کے دیکھ رہا ہے کہ پورا شہر کہاں جا رہا، پورا شہر، بچے بچے عورتیں ہر ایک چلے جا رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم کو بلا کہ بھئی آخر یہ پورا شہر جا کہاں رہا ہے؟ تو وزیر اعظم نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عبداللہ ابن مبارک کی سواری تشریف لا رہی ہے۔ عبداللہ ابن بولے پورا شہر؟
یہاں آج پورے بغداد میں کوئی نہیں ہے، صرف سب ان کے استقبال کو گئے ہیں، گود کے بچے کو تک لے کے چلے گئے. اور عقیدت کا یہ عالم تھا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا تو جس مقام سے وہ چل رہے تھے وہاں کی مٹی لے کے لپٹ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ منظر خلیفہ ہارون رشید نے جب دیکھا تو وزیر اعظم سے پوچھا کہ وزیر اعظم بغداد پہ حکومت کس کی ہے؟ بولے امیر المومنین حکومت تو آپ کی ہے. بولے میری کہاں ہے، حکومت تو ان کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حکومت تو ان کی ہے. یہ عبداللہ ابن مبارک کوئی سواری میں نہیں آ رہی، ایک تھیلی میں کچھ کتابیں ہیں، ننگے پیر ننگے سر، ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، کوئی لباس نہیں ہے، ننگے پیر چلے آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ اگر ان کے غلام عبداللہ ابن مبارک اگر ان کو حکم دے دیں تو میری محل کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے. خلیفہ ہارون رشید نے کہا وزیر اعظم میں زمین پر حکومت کرتا ہوں، یہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسی عظیم شخصیت، امام ہے، اماموں کے امام ہیں. حج کو جا رہے ہیں، ارادہ کیا حج کو جانے کا، حضرت نے ارادہ کیا تو آدھا بغداد خالی ہو گیا. پہلے سے ہی لوگ نکل گئے. کیوں؟ حج بھی کر لیں گے اور اللہ کے ولی کا ساتھ ہو جائے گا. چلے گئے. عبداللہ ابن مبارک گھر کا اپنے حج کا سامان خریدنے بازار میں پہنچے. تیرے شامیانے گھوڑے بھی جو کچھ خریدنا تھا، اشرفیوں کی تھیلی لے کے ساتھ وہ سامان خریدنے پہنچے تو وہاں ایک سیدانی کھڑی ہوئی تھی برقعے میں، سید دادوں کو لے کے. حضرت سامنے سے گزرے، سیدانی نے بولا مبارک ادھر آؤ. کون ہے؟ بولے یہ نبی کے شہزادے سید زادے ہیں، میں آل نبی ہوں، 3 دن سے بھوکے ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے. کیا تیرے پاک کمائی میں تیرے نبی کی آل کا کچھ حصہ ہے؟ تیرے پاس نبی کا کوئی حق ہے؟ اگر حق ہے تو ہم سب کا نہیں مانگتے، ہمارا حق مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا حصہ دے. عبداللہ ابن مبارک رونے لگے کہ اللہ، نبی کا خاندان بھوک و پیاس کا شکار ہے اور میں حج کو جاؤں. وہ پوری رقم اس سیدانی کو دے دیے. سیدانی یہ پیسے قبول کر لیجئے. پوری اشرفیوں کی تھیلی دے کے جب واپس آئے تو جو حج کا شوق تھا، بڑے شوق سے سامان خریدنے گئے تھے، واپس آئے. آہستہ آہستہ وہ شوق بھی ختم ہو گیا، بات آئی گئی ہو گئی. لوگ حج کر کے واپس آئے، بچ کر کے واپس آئے تو آ کے حضرت کے قدم بوس ہوئے. حضرت نے پوچھا کب آئے آپ لوگ؟ ارے سرکار آپ کے پیچھے ہی نکلے ہم لوگ، آپ کے بعد ہی نکلے. حضرت نے بولا میرے بعد؟ کس کے بعد؟ بولے جی آپ کے بعد. بولے میں کب حج کو گیا تھا؟ سرکار ہم تو آپ کے ڈیرے کے بازو تھے، ہم لوگ تو آپ کے شامیہ نے ڈیرے کے بازو تھے اور 5 وقت تو آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو آ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے، آپ تھے مینا میں، آپ باز کرے، مزدلفہ میں آپ کرے، آپ ایسا بولے، آپ ایسا بولے. یہ بولے اللہ، یہ آدھا بغداد کہہ رہا ہے کہ میں حج میں گیا، جبکہ میں حجی کو گیا ہی نہیں، میں تو گھر میں ہوں، میں تو گھر میں ہوں. یہ لوگوں کی باتیں سن سن کے تھک گئے اور آنکھ لگی تو قسمت جاگی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے. فرمایا مبارک پریشان دکھ رہا ہے. بولے یا رسول اللہ میں تو حج ہی نہیں کرا اور آپ کی امت کہتی ہے کہ میں حج میں تھا. حضور آپ تو جانتے ہیں کہ میں حج نہیں کرا. تو فرمایا کہ تو نے میری آل پر اپنے حج کے پیسے کو خرچ کر دیا تو پروردگار کو تیری یہ خدمت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے تیری صورت پر ایک فرشتے کو پیدا کیا اور وہ فرشتہ تیری صورت پر حج کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. وہ فرشتہ میری آل کے اوپر تو نے جو خرچ کیا ہے، فرشتہ تو تیری صورت پہ حج کیا. اور قربان جاؤ، نبی فرماتے ہیں کہ مبارک تجھے اور مبارک، اب چاہے تو زندگی میں حج کر یا مت کر، قیامت تک وہ فرشتہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. سبحان اللہ. یہ ہے نبی کی آل سے محبت کا صلہ. سبحان اللہ. کربلا والوں کی تاریخ دہرانے والوں، کربلا والوں کی نسل سے سیدھا رہنا سیکھو. اگر جو نسل رسول کا نہیں ہے وہ اصل کا نہیں ہے. نسل سے محبت اسی کو ہوتی ہے جس کو اصل سے محبت ہو. ارے ایسے دعوے تو یزید بھی کرا تھا. نبی کی آل کو سوچو، عجیب بدترین دور ہے.
رسول اللہ کے نوازوں کو کاٹنے کے لیے کوئی گھنٹا ہلانے والے نہیں آئے تھے، کوئی صلیب لٹکا کے نہیں آئے تھے، اور خدا کی قسم کوئی مولوی مولانا کا بیٹا بھی نہیں تھا، وہ کوئی مفتی کا بیٹا، کوئی قطب کا بیٹا نہیں، صحابہ کے بیٹے۔ جب وقت بگڑتا ہے، جب بربادی کا دور شروع ہوتا ہے، تو حسین ابن رسول اللہ کو کاٹنے کے لیے کوئی اور نہیں، اور 10 محرم کو عمر بن سعد، اور کس کا بیٹا ہے؟ ارے میرے آقا نے جس کو دنیا میں جنت دے دی تھی، سعد ابن وقاص، عشرے مبشرہ، خلفائے راشدین کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مقام ہے وہ عشرے مبشرہ سعد ابن وقاص کا بیٹا تیر چلا رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے، لوگوں گواہ رہنا، حسین پر سب سے پہلا تیر میں نے مارا ہے۔ ارے عقل کے اندھو سوچو، جب صحابی کا بیٹا ڈائریکٹ نبی کے نواسے کا قاتل ہے تو 1400 سال کے بعد کوئی آل رسول کا دشمن ہو جائے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ ہر زمانے میں نبی کی آل معیار رہی ہے، کل میدان کربلا میں معیار تھے، آج یہاں معیار ہے۔ اب ہم اسے ہی عشق رسول کا دعوے دار سمجھیں گے جو نبی کی نسل کے پاس پکا ہے، جس کے دل میں نسل رسول کا احترام ہے، ہم سمجھیں گے کہ واقعی اس کے دل میں رسول کا احترام ہے۔ جو نسل والا ہے وہی اصل والا ہے، اور جو اصل والا ہے وہی نسل والا ہے۔ تو نبی کی تعظیم، آل رسول کی محبت کا صلہ یہ تم کو ملے گا۔ آقا و مولا فرماتے ہیں، اور جب دیکھو یہ تو نبی کی آل کی محبت کے انعامات ہیں۔ الا من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، الا من ماتا حب آل محمد ماتا مطمئنہ، الا من ماتا حب آل محمد ماتا مومنہ۔ یہ تو انعام ہے، اور ان کے بغض کے بارے میں فرمایا انعام اپنی جگہ اور ان سے دشمنی رکھا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ من ماتا بغض آل محمد ماتا کافرہ، آگاہ ہو جاؤ، جو میری آل سے بغض رکھے گا وہ کافر مرے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سید کا دشمن ہے، نسل رسول کا دشمن ہے، میں نہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آل رسول کا دشمن ہے، حج کی حالت میں، احرام میں، کعبۃ اللہ شریف میں، مقام ابراہیم پر سجدے کی بھی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ نبی کی آل کی محبت کا صلہ اپنی جگہ، اور ان کے بغض کی سزا یہ اپنی جگہ، اللہ کے ولی کے آستانے پر قائم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا تیرے محبوب کی آل کی محبت میں بیٹھے ہیں، ہماری اس بیٹھک کو قبول فرما لے، ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے۔ مولا حسین کا ذکر ہے اور تیرے محبوب کا در ہے، یہ در کا صدقہ اور ذکر حسین کا صدقہ عطا فرما۔ مولا بڑی آرزویں لے کے لوگ یہاں پر حاضر ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔ البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی یا رسول اللہ، دبرے نالوں کا صدقہ، بیک دو لالوں کا صدقہ، ناز کے بالوں کا صدقہ،